الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آئیے ہم اور آپ حضور سرور کونین امام کائنات فخر موجودات رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شفیع المذنبین ہم سب کے آقا و مولا جناب رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نذرانہ عقیدت و محبت کے طور پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میں شاعر تو نہیں ہوں، اوپر سے مترنم شاعر کا خطاب دیا ہے ہمارے رفیق محترم نے، بس برکت اور حصول برکت کے پیش نظر دو بند پیش کرتا ہوں، سماعت فرما لیں۔ نہ چمن میں نہ بہاروں میں مزہ ملتا ہے، نہ چمن میں نہ بہاروں میں مزہ ملتا ہے، نہ چمن میں نہ بہاروں میں مزہ ملتا ہے، نہ چمن میں نہ بہاروں میں مزہ ملتا ہے، نہ چمن میں نہ بہاروں میں مزہ ملتا ہے، مجھ کو طیبہ کے نظاروں میں مزہ ملتا ہے، مجھ کو طیبہ کے نظاروں میں مزہ ملتا ہے۔ اور یہ شعر حالات حاضرہ کے تحت کہ لوگ بہلاتے ہیں آج کا معاشرہ، ہمارا نوجوان موبائل میں گانے سن کر کے دل بہلاتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں شادی بیاہ کے موقع پر گیت سے دل کو بہلاتی ہیں، لیکن ہمارا کیا خیال اور کیا نظریہ ہونا چاہیے اس شعر میں آپ سماعت فرمائیں کہ لوگ بہلاتے ہیں، لوگ بہلاتے ہیں دل گیت سے گانوں سے، مگر لوگ بہلاتے ہیں، لوگ بہلاتے ہیں دل گیت سے گانوں سے، مگر مجھ کو قرآن کے پاروں میں مزہ ملتا ہے، مجھ کو قرآن کے پاروں میں مزہ ملتا ہے، نہ چمن میں نہ بہاروں میں مزہ ملتا ہے، مجھ کو طیبہ کے نظاروں میں مزہ ملتا ہے۔ حضرات محترم،
قابل قدر بزرگوں، ہمارے اکابر و اصاغر علماء کرام، آج کے اس عظیم الشان جلسے کی صدارت عالم با کمال، صوفی با صفا، استاذ العلماء، جن کے دستے تربیت نے ہزاروں سنگریزوں کو تراش کر ہیرا، جن کے دستے تربیت نے ہزاروں سنگریزوں کو تراش کر ہیرا اور بے شمار ذروں کو آفتاب و مہتاب بنایا ہے۔ ایک پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، ایک پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ قرینے سے تراشا جائے۔ میرا روئے سخن آفتاب علم و سخن، آفتاب علم و فن، ماہتاب انجمن، مبلغ اسلام، مفکر ملت، استاذ العلماء حضرت مولانا الحاج محمد یوسف صاحب القاسمی دامت برکاتہم العالیہ ہیں، جو آج حضرت اس عظیم الشان سہ روزہ تحفظ شریعت و اصلاح معاشرہ کانفرنس کی صدارت فرما رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس عظیم الشان انقلابی معاشرتی اجلاس کی سرپرستی ہمارے رہبر و رہنما محدث وقت حضرت مولانا عبدالرشید صاحب ندوی دامت برکاتہم، استاذ حدیث جامعہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فردوس، بقیہ ہمارے اکابر و اصاغر علماء کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ ان حضرات علماء کرام کی موجودگی میں آپ حضرات کے سامنے چند تراشے پیش کروں گا۔ اٹھو اے مومنوں اور وقت کی رفتار بن جاؤ، اٹھو اے مومنوں اور وقت کی رفتار بن جاؤ، تحفظ شریعت کے علم بردار بن جاؤ، اٹھو اے مومنوں اور وقت کی رفتار بن جاؤ، تحفظ شریعت کے علم بردار بن جاؤ، نبی کا فیصلہ جو نہ مانے سر قلم کر دو، نبی کا فیصلہ جو نہ مانے سر قلم کر دو، مگر شرط یہ ہے پہلے فاروق کی تلوار بن جاؤ، مگر شرط یہ ہے پہلے فاروق کی تلوار بن جاؤ۔ لائق تعظیم و حرمت اس لیے قرآن ہے، خالق ارض و سما کا آخری فرمان ہے، اس صحیفے کی صحیفوں میں الگ ہی شان ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں عرفان ہی عرفان ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تقدیس کو لے کر بڑھتے ہیں، ایمان کو لے کر بڑھتے ہیں، تقدیس کو لے کر بڑھتے ہیں، ایمان کو لے کر بڑھتے ہیں، ہم دار و رسن کے دیوانے قرآن کو لے کر بڑھتے ہیں۔ بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا چراغ، بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا چراغ، آندھیوں خود آزما لو سامنے میدان ہے، سر محشر گواہی کا نہ کوئی مسئلہ ہوگا، سر محشر گواہی کا نہ کوئی مسئلہ ہوگا، عمل کو سامنے رکھ کر سبھی کا فیصلہ ہوگا، سر محشر گواہی کا نہ کوئی مسئلہ ہوگا، عمل کو سامنے رکھ کر سبھی کا فیصلہ ہوگا۔ یہی بس سوچ کر میری ماں نے تعلیم سنت دی، یہی بس سوچ کر میری ماں نے تعلیم سنت دی کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر غلام مصطفیٰ ہوگا، میرا بیٹا بڑا ہو کر غلام مصطفیٰ ہوگا۔ حضرات، مسلسل یکے بعد دیگرے آپ اکابر علماء کرام کی زبانی آپ نے بہت ساری قیمتی باتوں کو سماعت کیا ہے۔
آپ کو یہ میں بتا دوں کہ آج کا یہ جو پروگرام سہ روزہ چل رہا ہے، اس اجلاس کا عنوان ہے تحفظ شریعت و اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ قابل مبارکباد ہیں انجمن اصلاح المسلمین کے اراکین و ذمہ دار و ذمہ داران کہ جنہوں نے اتنا عظیم الشان اور انقلابی فکری پروگرام سجانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے۔ قابل مبارکباد ہیں، لائق تحسین ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے تحفظ شریعت کے حوالے سے دو چند باتیں پیش کروں گا اور اصلاح معاشرہ کے حوالے سے دو چند باتیں پیش کروں گا، اور چلتے چلاتے اپنی بات کو سمیٹ کر کے حضور والا کی دعا پر آج کا اس اجلاس کا اختتام ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج پوری دنیا اسلام کو ترچھی نگاہیں سے دیکھ رہا ہے۔ ہر طرف سے اسلام کو اور اہل اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن ایسے موقع پر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے شریعت کی تحفظ کا کتنا سامان فراہم کیا ہے؟ ہر شخص اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے کہ ہمارا کیا حال ہے اور ہماری شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ ہم نے شریعت کی کتنی پاسداری کی ہے، ہم نے شریعت کا کتنا خاص خیال رکھا ہے۔ ہر شخص اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے۔ میں تازہ ترین آپ حضرات کے سامنے رپورٹ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات کو پتہ ہوگا کہ ابھی ملک ہندوستان کا رافضی خبیث اسرائیل کی اولاد کہ جس نے قرآن کی 26 آیتوں کو ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے اور سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے یاچیکا داخل کی ہے۔ آپ جانتے ہیں یاچیکا کسے کہتے ہیں؟ بے وقوفانہ عرضی داخل کرنا۔ اس نے سپریم کورٹ کے اندر یاچیکا داخل کی ہے اور 26 آیات قرآن کو نکالنے کی عریضہ داخل کیا ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا چراغ، بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا چراغ۔ آندھیوں خود آزما لو، سامنے میدان ہے۔ آپ پہلے قرآن کی حقانیت کو سنیں کہ قرآن کتنی عظیم ترین کتاب ہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نازل کردہ کتاب کہ جس کے جھٹکے آج بھی تیزی کے ساتھ محسوس کیے جا رہے ہیں، جس نے عرب جیسی شقی بدبخت اور ضدی قوم کے قلوب کو چند دنوں میں اس طرح پلٹ کر کے رکھ دیا کہ وہ قوم جو مذہب اسلام کا مذاق اڑاتی تھی، وہ قوم جو قرآن کا استہزاء کرتی تھی، یتیم عبداللہ جگر گوشہ آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شاعر، کبھی مجنون، کبھی پاگل، کبھی دیوانہ جیسے برے القاب سے پکارتی تھی، لیکن قرآنی انقلاب کے بعد مذہب اسلام کی پیرو نظر آ رہی ہے، دین متین کی شیدائی نظر آ رہی ہے۔ آپ صحابہ کرام کی تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے تو آپ کو مجبور ہو کر کے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ حضرت ابو بکر کو صدیق بنایا قرآن کی برکت نے، حضرت عثمان کو ذی النورین بنایا قرآن کی برکت نے، حضرت عمر کو فاروق بنایا قرآن کی برکت نے، حضرت علی کو حیدر کرار بنایا تو قرآن کی برکت نے، حضرت زبیر کو زہد و تقوی کا اعلیٰ معیار عطا کیا تو قرآن کی برکت نے، اور حضرت امیر معاویہ کو سیاست پہ اعلیٰ مقام پہ لے گیا تو قرآن کی برکت نے۔ الغرض جتنے اکابر و اصاغر چھوٹے بڑے صحابہ کرام ہیں ان کو معظم و محترم بنایا تو قرآن کی برکت نے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور آج ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ آج ہم نے قرآن کی حقانیت کو بالائے طاق رکھ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے قرآن پر نشانہ سانھا جا رہا ہے، آج ہمارے قرآن کو مشق ستم بنایا جا رہا ہے۔
ورنہ کیا مجال تھی کسی کے اندر کے جو قرآن پر نگاہیں اٹھا ڈالے۔ آج ہم نے قرآن کی حقانیت کو تسلیم نہیں کیا۔ آج ہم قرآن کو مانتے ہیں لیکن قرآن کی نہیں مانتے۔ آج ہم قرآن کو مانتے ہیں لیکن قرآن کی نہیں مانتے ہیں۔ جس دن ہم قرآن کو ماننے کے ساتھ ساتھ قرآن کی مان لیں گے، پوری زندگی کے اندر انقلاب برپا ہو جائے گا۔ یہ قرآن مقدس اتنی عظیم ترین کتاب کہ پیارے پیارے صحابہ کرام راتوں کو اٹھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور ان کے گھروں سے ایسی آواز آتی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی بن بناٹ کی آواز۔ آج ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کہاں آ رہی ہے؟ رمضان کا مہینہ آتا ہے، گنے چنے چند حضرات چند پارے تلاوت کر لیے، ہم نے سمجھا کہ قرآن کا حق ادا کر دیا۔ لیکن صحابہ کرام کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین راتوں کو اٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک موقع ایسا تھا کہ ایک صحابی رسول رات کو اٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور بغل میں گھوڑا بندھا ہوا تھا، اور اس کے بغل میں ان کا معصوم چھوٹا بچہ چارپائی پہ لیٹا سو رہا تھا۔ جب یہ زور سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جب بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو گھوڑا بدکنے لگتا ہے، پھر یہ سہم جاتے ہیں، تلاوت کو دھیرے کرنے لگتے ہیں، پھر جب تلاوت زور سے کرتے ہیں تو گھوڑا بدکنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے رات گزر گئی اسی پیچ و کم کے اندر۔ جب صبح کا وقت ہوا، یہ ہاتھ کو رب کائنات کے دربار میں اٹھاتے ہیں دعا کے لیے۔ انہوں نے کیا دیکھا صحابی رسول نے کہ کچھ روشنی آسمان سے آ رہی تھی اور کچھ روشنی آسمان کی طرف زمین سے جا رہی تھی۔ صحابہ کے زمانے میں جب بھی کوئی نئی بات پیش آتی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اپنے پیارے آقا علیہ السلام سے جا کر کے اس بات کو رکھتے، پیش کرتے کہ او میرے پیارے آقا، میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے، کیا ماجرا ہے؟ جب اس صحابی رسول نے رات کی پوری بات کا منظر پیش کیا تو آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابی، اگر تو صبح تک آج قرآن کی تلاوت کرتا رہتا تو پورے مدینے والے آج فرشتوں کی زیارت کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا کہ اگر آج تو رات صبح تک قرآن کی تلاوت کرتا رہتا تو آج پورے مدینے والے فرشتوں کی زیارت کر لیتے۔ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ خدا کی جماعت، معصوم جماعت، فرشتوں کی جماعت تھی، وہ تیری تلاوت کو سننے کے لیے آ رہی ہے۔ آج ہم نے قرآن کو کہاں پڑھا؟ آقا دو عالم علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جتنے بھی فرشتے دنیا میں تشریف لائے اور جتنے بھی فرشتے دنیا میں موجود ہیں، کوئی فرشتہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، صرف ایک فرشتہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، ایک فرشتہ، ورنہ جتنے بے شمار فرشتے ہیں کوئی فرشتہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ ایک فرشتہ ہے جو صرف قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، اور وہ ہے سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام۔ آقا کا فرمان ہے کہ جب کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جب کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو تلاوت کرنے والے کے سامنے خدا کے فرشتے آ کر کے اس تلاوت کو سنتے ہیں، اور سنتے سنتے اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ اس تلاوت کرنے والے کے لبوں کو چوم لیتے ہیں، اس تلاوت کرنے والے کے لبوں کو چوم لیتے ہیں، اس تلاوت کرنے والے کے لبوں کو چوم لیتے ہیں جب کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ چنانچہ مسجد نبوی کے اندر اپنے وقت کے امام قاری قرآن حضرت امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ بچوں کو مسجد نبوی میں قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ ان کے منہ سے کستوری کی مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ بچوں نے کہا کہ حضرت آخر بات کیا ہے آپ کے
دہن مبارک سے کستوری کی مشک کی خوشبو آیا کرتی ہے، ماجرا کیا ہے؟ اس وقت وہ بتانے سے انکار کرتے ہیں، لیکن بضد ہو گئے تو حضرت قاری امام عاصم بتانے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک رات میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عاصم ذرا میرے قریب آ جا اور میرے قریب آ کر کے قرآن کی تلاوت کر۔ جب تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے مجھے بھلا معلوم ہوتا ہے، تلاوت کرتے کرتے میرے آقا میرے قریب آتے ہیں اور میرے لبوں کو چوم لیتے ہیں۔ جس دن سے میرے آقا نے میرے لبوں کو چوما ہے اس دن سے میرے منہ سے خوشبو آیا کرتی ہے۔ تو کیا یہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، ہمارے آقا جائیں اور خدا کی نورانی جماعت فرشتے آ کر کے ہمارے لبوں کو چوم لے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے؟ آج ہم نے قرآن کو بالائے طاق رکھ دیا۔ مقدس قرآن کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک قرآن انسان کو اونچا مقام تک لے جاتا ہے۔ بلال، کون بلال؟ جس کا کوئی مقام نہیں تھا مکہ المکرمہ کے اندر، لیکن جب قرآن کو سینے سے لگایا ہے تو وہ مقام ملا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب جنت و جہنم کو معائنہ کرنے لگے تو نبی پاک علیہ السلام نے جنت کے اندر فرمایا کہ یہ میرے فلاں صحابی کے لیے یہ حور ہے، یہ میرے فلاں صحابی کے لیے حور ہے، یہ میرے فلاں صحابی کے لیے حور ہے۔ اس وقت چلتے چلاتے جو جنت کی سب سے خوبصورت حور تھی، آپ نے فرمایا کہ یہ میرے کالے بلال کے لیے۔ سبحان اللہ، جنت میں جو سب سے خوبصورت حور تھی، آقا نے فرمایا کہ یہ میرے کالے بلال کے لیے۔ اس وقت جنت کی حور نے کہا کہ او میرے پیارے آقا، آپ نے کیسا فیصلہ کیا، کیسی تقسیم کی؟ جنت کی جتنی حوریں ہیں آپ نے کسی کو صدیق اکبر کے حوالے کر دیا، کسی کو عمر فاروق کے حوالے کر دیا، کسی کو عثمان غنی کے حوالے کر دیا، کسی کو سعد اور زبیر اور حضرت علی مرتضیٰ کے حوالے کر دیا، اور میں جنت کے اندر سب سے خوبصورت ہوں اور آپ نے اپنے کالے بلال کے حوالے کر دیا۔ اس وقت آقا نے فرمایا کہ میں نے تو ابھی اسی طریقے سے تقسیم کر دیا ہے، ابھی میں جا کر کے زمین میں اپنے کالے بلال سے پوچھوں گا کہ آیا میرا بلال تجھے پسند کرتا ہے یا نہیں۔ ابھی تو میں جا کر کے پوچھوں گا اپنے کالے بلال سے کہ میرا بلال تجھے پسند کرتا ہے یا نہیں۔ وہ بلال جب فتح مکہ کا موقع آتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال ذرا کعبے کے چھت پر چڑھ کر کے اذان کے کلمات بلند کر دے، اذان کے کلمات بلند کر دے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جوتی مبارک کو اتارنے لگے، اپنی جوتی مبارک کو اتارنے لگے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال تو جوتی کے وہ کیوں اتار رہا ہے؟ اس وقت حضرت بلال نے فرمایا کہ میرے پیارے آقا میں کعبے کے چھت پہ چڑھ رہا ہوں، کعبے کا ادب یہ ہے کہ جوتی اتار کے میں کعبے کے چھت پہ چڑھوں۔ آقا نے فرمایا کہ بلال تو جوتی سمیت چھت پر چڑھ جا تاکہ دنیا والوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ جو نبی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، اپنے سینے میں قرآن کو بسا لیتا ہے، اس کا مقام خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اس کا مقام خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو بزرگوں دوستو، اسی قرآن کو چیلنج کیا ہے وسیم رافضی نے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے کہ قرآن سے 26 آیات کو نکالا جائے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا چراغ۔ یہ وسیم رضوی کیا ہے؟ وسیم رضوی کے باپ کا باپ تو آقا کی خدمت میں، وسیم رضوی کے باپ کا باپ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا، وسیم رضوی کے باپ کا باپ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا، اور آ کر کے کہتا ہے کچھ یہودی آتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، تحفظ شریعت کے حوالے سے میں یہ باتیں پیش کر رہا ہوں، آپ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ قرآن کو میں تو مانتا ہوں لیکن جو قرآن لانے والا فرشتہ ہے وہ ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ قرآن لانے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔
سب ٹھیک ہے، لیکن جو فرشتہ قرآن کو لے کر کے آتا ہے وہ ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ آپ ایسا کیجئے، حضرت جبریل کو سائیڈ کر دیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے بے ساختہ نکلا، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکالا۔ جب اس الفاظ کو، اس جملے کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، اس وقت یہ آیت نہیں بنی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکالا، کہ جو اللہ کے رسول کا دشمن، اللہ کے فرشتوں کا دشمن، وہ اللہ کا دشمن۔ حضرت عمر فاروق کی زبان سے یہ جملہ نکلنا تھا کہ رب کائنات نے اس کو قرآن کی آیت بنا کر کے نازل کر دیا، قرآن کی آیت بنا کر کے نازل کر دیا۔ وسیم رضوی کے باپ کا باپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا اور کہا، کیا کہا کہ ایک آیت قرآن کے اندر، ایک ایسی آیت ہے، آپ اس آیت کو نکال دیں، ہمارے یہودیوں کی توہین ہو رہی ہے۔ توہین کس اعتبار سے؟ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام یہ دونوں ایک گاؤں گئے تھے، ایک گاؤں گئے تھے تو گاؤں والوں نے سے کہا کہ آپ میری ضیافت کیجئے، آپ مجھے کھانا کھلائیے۔ قرآن گواہی دیتا ہے فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، وہاں کے لوگوں نے، یہودیوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کو کھانا کھلانے سے، دعوت لینے سے انکار کر دیا۔ فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، آپ ایسا کیجئے عثمان کہ لفظ ابو کے اندر جو نقطہ ہے، نیچے با کا نقطہ، اس کو ہٹا کر کے آپ اوپر دو نقطہ لگا دیجئے، ہو جائے گا قرآن کی آیت فَأَتَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا۔ اس کا کیا مطلب ہوگا کہ ہم لوگوں نے، ہماری قوم نے، ہمارے لوگوں نے آپ کے اس حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا، ان کو کھانا کھلایا۔ اس وقت ہم سب کے روحانی باپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور آگے بڑھ کر کے ان اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی جوان حسین بیٹیوں کو، لڑکیوں کو آپ کے حوالے کر دیں گے، اپنے مال و دولت کے آپ کے قدموں میں قربان کر دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سن، تیری دولت کو، تیری حکومت کو، تیرے بیٹیوں کے حسن کو میں اپنے جوتے سمیت ٹھوکر مارتا ہوں، اور سن، عثمان جان تو دے سکتا ہے لیکن ایک نقطہ تیرے حوالے نہیں کر سکتا ہے۔ عثمان جان تو دے سکتا ہے لیکن نقطہ حوالے نہیں کر سکتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ تو نقطے کی بات کرتا ہے، اہل ایمان تو دم کیا ہوا پانی بھی زمین پر گرنا برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اہل ایمان تو زمین پر دم کیا ہوا پانی بھی گرنا گوارا نہیں کر سکتا ہے، تو میں نقطہ تجھے کیسے دے دوں گا؟ بزرگو دوستو، بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا چراغ۔ ہر زمانے میں قرآن کے مخالف پیدا ہوئے ہیں، ہر زمانے میں قرآن پر انگلی اٹھانے والے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک دور تھا، دہلی کی سرزمین تھی، حضرت شاہ عبدالعزیز نور اللہ مرقدہ کا زمانہ تھا۔ ان کے زمانے کے اندر ایک عیسائی پادری نے اعلان کیا کہ ہے کوئی کہ جو قرآن کو لے کر کے آئے، میں انجیل کو لے کر کے آتا ہوں۔ ہے کوئی کہ جو قرآن کو آگ میں ڈالے، میں انجیل کو آگ میں ڈالتا ہوں۔ ہے کوئی جو قرآن کو آگ میں ڈالے، میں انجیل کو آگ میں ڈالتا ہوں۔ لاکھوں کا مجمع تھا، سارے لوگ دنگ ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ اس وقت کے ولی کامل حضرت شاہ عبدالعزیز محدث زمان صوفی وقت حضرت شاہ عبدالعزیز نور اللہ مرقدہ میدان میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہا کہ تو نہ انجیل کو آگ میں ڈال، نہ میں قرآن کو آگ میں ڈالوں گا۔ یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل دیکھیے، اس لیے کہ وہ اللہ والے تھے، نگاہ بصیرت سے انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ یہ مردود کم وقت اس کے اندر کیمیکل مسالہ لگایا ہوا ہے۔ ایسا کیمیکل، ایسا مسالہ تھا
کہ آگ میں ڈالنے کے بعد آگ کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ اس کتاب کو جلا دے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ نہ تم انجیل کو آگ میں ڈالو، نہ میں قرآن کو آگ میں ڈالتا ہوں، بلکہ تم انجیل کو سینے میں دباؤ، میں قرآن کو سینے میں دباتا ہوں، اور چلو دونوں چل کر کے آگ میں کود جاتے ہیں۔ اس لیے کہ اسے پتا تھا کہ میں انجیل میں مسالہ لگایا ہوں، اپنے جسم اپنے وجود میں مسالہ نہیں لگایا ہوں۔ اور حضرت شاہ عبدالعزیز نور اللہ مرقدہ کا قرآن پر ایمان تھا، اسے پتا تھا کہ رب کائنات قرآن سے محبت کرنے والوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تو انجیل کو سینے میں دبا لے اور میں قرآن کو سینے میں دبا لیتا ہوں، اور چلو دونوں چل کر کے کود جاتے ہیں۔ جو بچ جائے گا اس کا دین حق ہے، جو بچ جائے گا اس کی کتاب حق ہے، اور جو جل جائے گا اس کا دین باطل ہے، جو جل جائے گا اس کی کتاب باطل ہے۔ اس مردود کو تو پتا تھا کہ میں نے تو انجیل میں مسالہ کیمیکل لگایا، اب کیا ہوگا، اب وہ جائے تو جائے کیسے؟ لیکن روایت تاریخ گواہی دیتی ہے، ملک ہندوستان کی تاریخ گواہی دیتی ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز نور اللہ مرقدہ وضو فرماتے ہیں، اور وضو کرنے کے بعد قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں، اور قرآن کو سینے سے لگانے کے بعد اس دہکتی آگ کے قریب جاتے ہیں جس آگ میں قرآن اور انجیل کی ڈالنے کی بات چل رہی تھی۔ قرآن کو سینے میں دباتے ہیں، اور سینے میں دبا لینے کے بعد اس آگ کے قریب جاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس آگ کے قریب گیا، اس آگ سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی، اس آگ سے جنت کی خوشبو آ رہی تھی۔ آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آج صحیح معنوں میں ہم قرآن کو سینے میں لگا کر کو دیکھیں، قرآن کو اپنی زندگی میں اتار کر کو دیکھیں۔ آج ہم نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا لیکن سینے کے اندر نہیں اتارا۔ آج ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو مانگتے ہیں، لیکن قرآن کی نہیں مانگتے ہیں۔ جس دن ہم قرآن کی مان لیں گے، ہماری زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے گا، ہمارے معاشرے کے اندر انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اور جب کوئی قرآن سے محبت کرتا ہے، جب کوئی قرآن کی آیات کو، اس کے احکامات کو اپنے سینے میں داخل کر لیتا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اسے زیر نہیں کر سکتی ہے۔ آپ صحابہ کرام کی تاریخ کو اٹھا کر کے پڑھیے تو آپ کو مجبور ہو کر کے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے قرآن کو جب سینے سے لگایا تو پوری تاریخ کا، سیرت کا اور اخلاق و کردار کا نمونہ پیش کر دیا۔ آپ نے حضرت حذیفہ کا نام سنا ہوگا، شاید کہ یہ واقعہ آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ آئیے میں آپ کو اسد الغابہ جلد پنجم صفحہ 27 و 28 کے حوالے سے ایک عجیب قرآن کے حوالے سے بتاؤں کہ جب کوئی قرآن سے محبت کرتا ہے تو رب کائنات اس کو کیسا مقام دیتے ہیں۔ جنگ یمامہ کے اندر حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہو کر کے آئے، گرفتار ہو کر کے آئے۔ جھڑپ ہوتی ہے صحابہ کرام سے اور قیصر روم سے، رومیوں سے جھڑپ ہوتی ہے۔ حضرت حذیفہ گرفتار ہو کر کے آ گئے۔ جب قیصر روم کے حوالے کیے گئے تو قیصر روم کے بادشاہ نے دیکھا کہ حذیفہ تو انتہائی خوبصورت، حسین و جمیل ہے۔ اس نے کہا کہ حذیفہ، اے حذیفہ سن، میں تجھے اپنی حسین بیٹی کو تیرے حوالے کرتا ہوں اور اپنی آدھی حکومت، آدھی دولت تیرے حوالے کرتا ہوں، تو ایمان سے پھر جا، قرآن سے پھر جا، نبی کے فرمان سے پھر جا۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ میں قرآن سے نہیں پھر سکتا، میں ایمان سے نہیں پھر سکتا، میرے سینے کے اندر قرآن داخل ہو چکا ہے۔ دنیا کی کوئی حکومت، دنیا کی کوئی دولت، دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس سے روگردانی سے مجبور نہیں کر سکتی ہے۔ اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر دیا گیا۔ کتنے دن قید کیا گیا؟ 3 دن حضرت حذیفہ کو نظر بند کر دیا گیا۔ 3 دن کے بعد انہیں نکالا گیا
جب انہیں نکالا گیا تو حضرت حذیفہ سے فرمایا کہ حذیفہ اب بھی موقع ہے، باز آ جا، اپنے ایمان سے پھر جا، اپنے قرآن سے پھر جا، اپنے دین سے پھر جا، اپنے اسلام سے پھر جا۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ تیری جو مرضی آئے کر لے، میں قرآن سے ایمان سے نہیں پھر سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ فقضی ما انت قاض، تیری جو مرضی آئے کر لے، مجھے کچھ پرواہ نہیں، لیکن میں ایمان و قرآن سے نہیں پھر سکتا۔ اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کر دیا گیا، 15 دن تک قید کیا گیا، نہ اسے کھانا دیا گیا نہ پانی دیا گیا۔ اور 15 دن کے بعد قیصر روم نے اپنے مریدوں سے کہا ذرا نکالو تو حذیفہ کو، دیکھتے ہیں اس کی کیا حالت ہے، کیا کیفیت ہے۔ جب حضرت حذیفہ کو قید خانے سے نکالا گیا تو پہلے سے زیادہ حسین چہرہ چمک رہا تھا، پہلے سے زیادہ حسین چہرہ چمک رہا تھا۔ آخر قیصر روم نے کہا کہ حذیفہ بات کیا ہے کہ 15 دن تک تجھے کھانا پانی بند کر دیا گیا لیکن تیرے چہرے کے حسن کو کوئی کم نہیں کر سکا، ماجرا کیا ہے؟ اس وقت حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب مجھے بھوک اور پیاس لگتی تھی میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا اور میری بھوک اور پیاس مٹتی چلی جاتی تھی، میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، میری بھوک اور پیاس مٹتی چلی جاتی تھی۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 10 دن نہیں، مکمل 40 دن تک کھانا پانی بند کر دیا گیا۔ اسے کوئی کھانا دینے والا نہیں تھا، اسے کوئی پانی دینے والا نہیں تھا۔ جس عثمان نے، داماد رسول نے مدینہ منورہ کے اندر بیر روما خرید کر کے غریبوں کے لیے وقف کر دیا، اسے پانی کے لیے تڑپا دیا گیا، لیکن وہ قرآن کی تلاوت کرتے جاتے ان کی بھوک اور پیاس مٹتی چلی جاتی۔ اب حضرت حذیفہ کو جو باہر نکالا گیا، کہا کہ حذیفہ اب بھی وقت ہے، باز آ جا ورنہ تیری وہ حالت کروں گا کہ صنم بھی پکارے ہری ہری، صنم بھی پکارے ہری ہری۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ تیری جو مرضی آئے کر لے۔ اب حضرت حذیفہ کے دونوں ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھوک دیا گیا، لیکن حضرت حذیفہ نے اپنی ایمان کا اور قرآن کا سودا نہیں کیا۔ اس کے بعد حضرت حذیفہ سے کہا کہ تجھے کھولتے تیل میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا تیری مرضی، تیری مرضی، تو جو چاہے کر لے، مجھے کچھ پرواہ نہیں، میں اپنے ایمان اور قرآن سے نہیں پھر سکتا، اس لیے کہ ایمان اور قرآن میرے سینے کے اندر جاگزی ہو چکا ہے، میرے رگ رگ میں بس چکا ہے، رچ چکا ہے، اب مجھے قرآن کی حقانیت سے کوئی پھیر نہیں سکتا۔ تاریخ گواہی دیتی ہے، آگ جلائی گئی، اس کے اوپر بڑا کڑھا رکھا گیا، تیل ڈالا گیا اور اس کھولتے تیل کے اندر حضرت حذیفہ کو ڈال دیا گیا۔ اس کھولتے تیل کے اندر حضرت حذیفہ کو ڈال دیا گیا۔ اب حضرت حذیفہ اس تیل کے اندر پکنے لگے، آگ جلنے لگی، تیل کھولنے لگا اور حضرت حذیفہ اس تیل کے اندر پکنے لگے۔ جب کچھ دیر ہو گئی تو قیصر روم نے کہا کہ لگتا ہے حذیفہ جل گیا ہوگا، پک گیا ہوگا، ذرا دیکھو تو صحیح کہ حذیفہ کا کیا حال ہے۔ تاریخ یہ گواہی دیتی ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے اندر اس کھولتے تیل سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے باہر نکلتے ہیں اور ان کی زبان پہ جاری تھا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ جو قرآن کو سینے سے لگا لیتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے زیر نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اسے زیر نہیں کر سکتی۔ اس منظر کو دیکھ کر کے، اس منظر کو دیکھ کر جتنے لوگ وہاں پر تھے ہزاروں کی تعداد میں، اس منظر کو دیکھ کر کے سارے لوگوں نے پڑھ لیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو بزرگوں، دوستو، ہم قرآن سے محبت کریں۔ آقا کا فرمان ہے کہ جب کوئی قرآن پڑھتا ہے اس کے گھر میں خدا کی رحمت کی چھم چھم بارش نازل ہوتی ہے۔ آج ہمارے گھر میں کہاں برکت ہے؟ ہر شخص یہ شکایت کرتا ہے کہ امام صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب، حضرت صاحب، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے،
ہمارے گھر بار میں برکت نہیں ہو رہی ہے، تو آپ نے قرآن پڑھا، قرآن کے متعلق آقا نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، کہ برکت حاصل کرو کلام الہی کے ذریعے سے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے۔ آج ہم صبح صبح اخبار تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھتے، پورے اخبار کو صبح سے شام تک چاٹ جاتے ہیں لیکن توفیق نہیں ہوتی ہے کہ چند پارے، چند آیتیں اور چند سورتیں ہم قرآن کی تلاوت کر لیں۔ آج ہم قرآن کو مانتے ہیں لیکن قرآن کی نہیں مانتے۔ ہم پر یہ تقاضا ہے، ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن کو بھی مانیں اور قرآن کی بھی مانیں۔ تحفظ شریعت کے حوالے سے کہ آج ہمارے قرآن پہ انگلی اٹھائی جا رہی ہے، آج ہمارے قرآن کو مشق ستم بنایا جا رہا ہے، آج ہمارے قرآن کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ہمارے قرآن کو دریا کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ لیکن بزرگوں دوستو، ان دشمنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا چراغ، آندھیوں خود آزما لو سامنے میدان ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اس لیے بزرگوں دوستو، ہم قرآن سے محبت کریں، قرآنی تقاضے پر عمل کریں، قرآنی احکامات پر عمل کریں، اسی میں ہم سب کی کامیابی ہے۔ آپ قرآن کو مانیں اور قرآن کی بھی مانیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم قرآن کو ماننے کے ساتھ ساتھ قرآن کی مانتے ہیں یا نہیں۔ اب ہر شخص اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے کہ کتنے ہمارے بھائی ہیں کہ جو قرآن کو ماننے کے ساتھ ساتھ قرآن کی مانتا ہے۔ کیا ہم نے غیبت سے پرہیز کیا؟ کیا ہم نے چغلی سے پرہیز کیا؟ کیا ہم نے زنا سے پرہیز کیا؟ کیا ہم نے سود سے پرہیز کیا؟ کیا ہم نے شراب سے پرہیز کیا؟ کیا ہم نے غریبوں کا حق دبانے سے پرہیز کیا؟ ان ساری باتوں کو ہر شخص ذہن میں لائے اور دیکھے اور سوچے اور سمجھے کہ ہماری ذات سے کتنا شریعت کا نقصان ہو رہا ہے، شریعت کا کھلواڑ ہو رہا ہے۔ آپ نے ماں باپ کی کتنا ادب کیا، ماں باپ کی کتنی خدمت کی۔ آپ قرآن کی روشنی میں آئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم قرآن کو تو مان رہے ہیں لیکن قرآن کی نہیں مان رہے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ماں باپ کے تقاضے کا خیال رکھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ ایک زمانہ تھا کہ جب تک اللہ کے اولیاء کرام بزرگان دین اپنے ماں باپ کے قدموں کو دبا نہیں لیا کرتے تھے، اس وقت اپنے بستر پہ آرام کرنے کے لیے نہیں جاتے۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، اتنے بڑے امام، اتنے بڑے امام، اتنے بڑے امام کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نہیں بتاؤں گا میں حق پر ہوں یا باطل پر، بلکہ میرا جنازہ بتائے گا میں حق پر ہوں یا باطل پر۔ دشمن سے باطل سے مقابلہ ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں بتاؤں گا کہ میں حق پر ہوں یا باطل پر، بلکہ میرا جنازہ بتائے گا میں حق پر ہوں یا باطل پر۔ چنانچہ حضرت امام احمد ابن حنبل کا جب انتقال ہو گیا، ان کے جنازے کو دیکھ کر کے 24 لاکھ مسلمان، 24 لاکھ لوگوں نے ایمان قبول۔ ان کے جنازے کے اندر حضرت مولانا مفتی راشد صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ ان کے جنازے کے اندر 24 لاکھ کا یا 20 لاکھ کا مجمع تھا، اور ان کے جنازے کو دیکھ کر کے 25,000 کافروں نے ایمان قبول کر لیا۔ جنازے کو دیکھ کر، آج ہمارے چہرے کو دیکھ کر ہماری بیوی بات نہیں مانتی ہے، ہمارے بچے ہماری باتوں کو ٹھکراتے ہیں۔ وہ کیسا جنازہ ہوگا کہ جن کے جنازے کو دیکھ کر کے 25,000 کافروں نے ایمان قبول کر لیا۔ اتنے بڑے وقت کے امام اپنی امی جان کے پاؤں کو دبا رہے ہیں، اپنی امی جان کے پاؤں کو دبا رہے ہیں۔ جب پاؤں کو دبانے لگے تو ماں نے کہا کہ بیٹا تجھے تو ساری دنیا امام مانتی ہے اور تو میرے پاؤں کو دباتا ہے۔ اس وقت حضرت امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ اے میری امی جان، میں تیرے پاؤں کو کیوں نہ دباؤں؟ جب میں تیرے پاؤں کو دباتا ہوں، تیرے پاؤں کے نیچے مجھے محمد مصطفیٰ کی جنت نظر آتی ہے۔ جب میں تیرے پاؤں کو دباتا ہوں، تیرے پاؤں کے نیچے
مجھے محمد مصطفیٰ کی جنت نظر آتی ہے۔ وقت کے بڑے امام حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اپنی امی جان کے پاؤں کو دباتے دباتے اپنی امی جان کے تلووں کو چوم لیا کرتے تھے، اپنی امی جان کے تلووں کو چوم لیا کرتے۔ ان کی ماں اپنے قدموں کو ہٹا دیتی کہ بیٹا تو میرے قدموں کو کیوں چوم رہا ہے، تجھے ساری کائنات امام مانتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے میری امی جان، میں تیرے قدموں کو کیوں نہ چوموں، اس قدموں کے چومنے کا ثواب تو آقا نے، اس قدموں کے چومنے کا ثواب تو میرے آقا نے حجر اسود کے چومنے سے زیادہ ثواب عنایت کیا ہے۔ میں ان قدموں کو کیوں نہ چوموں، اس لیے کہ ان قدموں کے نیچے آقا نے جنت رکھ دی ہے۔ آقا دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الا ان الجنت تحت اقدام الامہات، اے لوگو آج دنیا کشمیر میں جا کر جنت تلاش کرتی ہے، آج دنیا شملہ میں جا کر جنت تلاش کرتی ہے، اور نہ جانے کہاں کہاں جا کر کے جنت تلاش کرتی ہے۔ آقا نے فرمایا کہ اے لوگو اگر دنیا میں تجھے جنت تلاش کرنی ہے تو ماں کے قدم میں لیٹ جا، تجھے جنت مل جائے گی۔ ماں کے قدم میں لیٹ جا، تجھے جنت مل جائے گی۔ آج باپ کا احترام لوگ نہیں کرتے ہیں۔ ایک صحابی آقا کی خدمت میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے پیارے آقا، میں نے منت مانی ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں جنت کے دروازے کو چوموں گا۔ کیا فرمایا کہ میں نے منت مانی ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں جنت کے دروازے کو چوموں گا۔ آقا نے فرمایا کہ تو جنت کے دروازے کو چومنے کی تمنا رکھتا ہے، ابھی تو تیرا انتقال نہیں ہوا ہے، انتقال ہوگا، انتقال ہونے کے بعد تو پہلی ٹرپ میں جنت میں جائے گا یا دوسری ٹرپ میں جنت میں جائے گا یا کب جائے گا مجھے نہیں معلوم، لیکن تیرے دل کے اندر تمنا ہے کہ تو باپ کی پیشانی کو چومے۔ آقا نے فرمایا کہ کیا تیرے ابا موجود ہے؟ تو جنت کے دروازے کو چومنے کی تمنا رکھتا ہے، کیا تیرے ابا موجود ہے؟ صحابی رسول نے فرمایا کہ جی یا رسول اللہ میرے ابا موجود ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ جا اپنے باپ کی پیشانی چوم لے، جنت کا دروازہ چوم لے گا۔ جا اپنے باپ کی پیشانی چوم لے، جنت کا دروازہ چوم لے گا۔ آج کتنے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے نوجوان ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ان کے قدموں کو دباتے ہیں، ان کے قدموں کا بوسہ لیتے ہیں، ان کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، ان کے تقاضے کا، ان کی ضروریات کا خیال کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو قرآن نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ماں باپ کو اف تک نہ کیا جائے، اف ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ اپنے ماں باپ کو اف تک مت کہو۔ یہ لفظ اف کا ترجمہ علماء کرام نے ہو کا کیا ہے کہ اپنے ماں باپ کو ہو تک مت کہو۔ اگر تیرے ماں باپ کو لفظ اف کے ذریعے سے تکلیف ہو جائے گی تو تیرے سارے عمل بیکار ہو جائیں گے، غارت ہو جائیں گے۔ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے ہم نے کتنا اپنے ماں باپ کا خیال کیا، تو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کا خیال کریں، اپنے ماں باپ کے تقاضے کا، ان کی ضروریات کا خیال کریں۔ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کی ضروریات کا خیال کریں، ان کی خدمت کریں۔ اور آگے ایک اہم پوائنٹ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج کا معاشرہ، ہمارا معاشرہ سود میں گرفتار ہو چکا ہے۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں والے تو نہیں کرتے ہوں گے اس لیے کہ ماشاءاللہ یہاں دین کا بھی کام بہت اچھا چل رہا ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے یہاں حاجی صاحب بھی بہت لمبی تعداد میں ہیں، یہاں والے تو ہمیں امید ہے پاک صاف ہوں گے۔ لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج کا ہمارا معاشرہ سود میں گرفتار ہو چکا ہے۔ آج لوگ کرتے کیا ہیں، ریٹائرڈ ہو گئے، اپنے ساری دولت کو سائیڈ کر دیا۔ تو سائیڈ کریں، آپ کو منع نہیں کوئی کرتا ہے، آپ سائیڈ کر دیں، آپ اپنے سارے پیسے کو بینک میں رکھ دیں، اور بینک میں رکھنے کے بعد آپ کو جب ضرورت پڑے نکال کر کے آپ استعمال کریں، اور جو حکومت اور بینک جو آپ کو سود دے رہی ہے، انٹرسٹ دے رہی ہے، آپ اس کو نکال کر کے کسی غریب، بیوہ، مسکین، ضرورت مند کو بغیر ثواب کی نیت سے تقسیم کر دیں۔ آپ ایسا کریں۔ آقا دو عالم علیہ السلام معراج کی رات میں جب سفر کر رہے تھے تو آپ کا گزر ایک ایسی قوم سے ہوتا ہے، آپ کا گزر ایک ایسی قوم سے ہوتا ہے
کہ جو دریا میں ڈوب رہی ہے وہ قوم، اور ڈوبتے ڈوبتے دریا سے پتھر کو نکال کر کے اپنے منہ میں ڈال رہی ہے۔ آقا دو عالم علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون ہے، یہ کون لوگ ہیں کہ جو دریا سے پتھر کو نکال کر کے اپنے منہ میں ڈال رہی ہے، یہ کیسی قوم ہے؟ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پیارے آقا یہ آپ کی امت کے سود کھانے والے ہیں، یہ آپ کی امت کے سود کھانے والے ہیں۔ اور ایک موقع پر آقا نے فرمایا کہ جو سود کی ایک چونی بھی کھاتا ہے، یہاں تو لاکھوں ہزاروں ہڑپ کر رہے ہیں لوگ، آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی سود کی ایک چونی بھی کھاتا ہے، آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی ماں سے اگر کسی نے سود کی ایک چونی بھی استعمال کیا، اپنی ماں سے 36 بار زنا کرنے کے برابر گناہ ملتا ہے۔ اپنی ماں سے، کسی غیر عورت سے نہیں، اپنی ماں سے 36 بار زنا کرنے کے برابر گناہ ملتا ہے کہ جس نے ایک چونی سود کا استعمال کیا ہے۔ آج کتنے ہمارے بھائی ہیں جو سود میں ڈوبے ہوئے ہیں، کتنے ہمارے بھائی ہیں جو غیبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا گزر جب معراج کی رات ہوتا ہے، آپ نے دیکھا کہ ایک ایسی قوم کو کہ وہ قوم اپنے سر، اپنے اس کے ہاتھ کے ناخن تانبے کے ہیں اور لمبے لمبے بڑے بڑے ہیں، اور اپنے ناخن سے اپنے چہرے کو، جسم کو، سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور اپنے ناخن سے چہرے کو، سینے کو نوچ رہے ہیں؟ آخر یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ او میرے پیارے آقا یہ آپ کی امت کے چغل خور لوگ ہیں، جو دکانوں میں بیٹھ کر، چوک چوراہے پر بیٹھ کر نہ جانے کس کی غیبت کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے، آپ جن کی غیبت کر رہے ہیں بیٹھ کر کے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی نیکیاں ان کے کھاتے میں جا رہی ہے اور ان کا گناہ آپ کے کھاتے میں آ رہا ہے۔ اور آگے آقا نے فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت کرنے والا زنا سے بھی زیادہ خطرناک گناہ کر رہا ہے، غیبت کرنے والا زنا سے بھی زیادہ خطرناک گناہ کر رہا ہے۔ قرآن کریم کے اندر آقا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کی گوشت کو کھائے؟ کوئی نہیں پسند کرتا ہے۔ آقا نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے، اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو غیبت سے بھی حفاظت فرمائے، سود سے بھی حفاظت فرمائے۔ آج کا ہمارا معاشرہ نمازوں کو چھوڑے بیٹھا ہے، جبکہ قرآن کریم کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ جنتیوں سے جہنمیوں سے سوال کیا جائے گا کہ کون سی چیز تجھے جہنم میں لے آئی؟ ما سلککم فی سقر، کہ کون سی چیز تجھے جہنم میں لے آئی؟ وہ جہنمی جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج ہمارے بہت بھائی ہیں جو کرتا پاجامہ بھی پہنے ہوئے ہیں، ٹوپی بھی سر پہ ہے، لمبی لمبی داڑھی بھی ہے، لیکن نمازوں کو چھوڑے بیٹھے ہیں، نمازوں کو قضا کر رہے ہیں، نمازوں کو کاہلی اور سستی سے وقت سے بے وقت ادا کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام جب معراج کی رات گزرنے لگے تو آپ کا گزر ایک ایسی قوم سے ہوتا ہے، آپ نے دیکھا کہ ایک ایسی قوم جو اپنے سر کو پتھر سے مار رہی ہے۔ سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام سے آقا نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جو اپنے سر کو پتھر سے کچل رہے ہیں؟ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ او میرے پیارے آقا یہ آپ کی امت کے بے نمازی ہیں، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو قضا کر دیا کرتے تھے اور وقت سے بے وقت ادا کیا کرتے تھے۔ آج کا معاشرہ، ہمارا نوجوان شراب کے نشے میں مست ہے۔ کچھ لوگ تو ہمارے نوجوان ایسا بھی کرتے ہیں، میں نے کتراس میں دیکھا، میں گزر رہا تھا، ایک نوجوان ڈاب جو ہوتا ہے ڈاب، اس کے اندر شراب ڈالا ہوا ہے،
اوپر سے پائپ لگا ہوا ہے، وہ شراب پی رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ امام صاحب تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ڈاب پی رہا ہوں پیٹ کو ٹھنڈا کرنے کی، لیکن اسے یہ پتہ نہیں تو اپنے پیٹ کو ٹھنڈا نہیں کر رہا ہے، تو اپنے ایمان کو ٹھنڈا کر رہا ہے، تو اپنے ایمان کو کی روشنی کو بجھا رہا ہے۔ آج ہمارے نوجوان جب چند دن تک شراب پیتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ شراب کے اندر وہ مزہ کہ جسم بھی لگ جا رہا ہے، صحت کے اندر توانائی بھی آ جا رہی ہے، بدن بھی پھول جا رہا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ شراب کے اندر تو کافی فائدہ ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ چند دن ہونے کے بعد ایک جرمن کے ڈاکٹر نے کہا کہ جب کوئی شراب پیتا ہے اور شراب پیتے پیتے جب اس کی عمر 40 سال کی ہو جاتی ہے تو دیکھنے میں وہ 60 سال کا لگنے لگتا ہے، دیکھنے میں وہ 60 سال کا لگنے لگتا ہے، سٹھیا جاتا ہے، 40 سال کی عمر ہی میں وہ سٹھیا جاتا ہے۔ اور ایک قانون دان بنتام کہتا ہے کہ اسلام کی بہت ساری خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ شریعت اسلام کے اندر شراب حرام ہے۔ اسلام میں بہت ساری خوبیاں ہیں اور ان بہت ساری خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ شراب اسلام کے اندر حرام ہے۔ تو ہمارے نوجوان شراب سے پرہیز کرے، اگر کوئی شراب پیتا ہے، آپ کو آقا دو عالم علیہ السلام کا فرمان معلوم ہونا چاہیے کہ جب کوئی شراب کا ایک قطرہ اپنے حلق کے اندر ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی نماز، کوئی دعا، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور جب کوئی شراب پیتا ہے تو جب تک نشے کی حالت میں ہوتا ہے اس کے سینے سے ایمان کی روشنی نکل جاتی ہے، اسی حالت میں اگر اس کا انتقال ہو جائے، اگر اسی حالت میں انتقال ہو جائے تو کفر کی حالت میں اس کی موت ہوتی ہے، کفر کی حالت میں موت ہوتی ہے۔ میرے نوجوانوں، میں آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اگر کوئی نوجوان شراب کی 2-4 گھونٹ کبھی لے لیتا ہے، آپ پرہیز کریں، ورنہ آپ کی جوانی، آپ شراب نہیں پی رہے، آپ زہر پی رہے ہیں، زہر، آپ اپنے جسم کو برباد کر رہے ہیں۔ تاریخ دان سیرت نگاروں نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ جو شراب کا عادی ہوتا ہے آنے والی نسل میں اس کی جو اولاد ہوتی ہے، اس کے بعد آنے والی نسل اس کی بے اولاد ہوتی ہے، ان کی نسل میں کسی کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے نوجوانوں شراب سے پرہیز کریں، غیبت سے پرہیز کریں۔ میرے بزرگوں، یہ غیبت تو اتنا پکڑ چکا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ جہاں 5 آدمی بیٹھے ہیں، چھٹے کی شکایت کر رہے ہیں، اس 5 میں سے کوئی ایک اٹھ کے چلا گیا، یہ 4 اس کی شکایت کر رہے ہیں جو ابھی اٹھ کے گیا ہے، پھر ان 4 میں سے ایک اٹھ کے چلا گیا تو 3 اس کی شکایت کر رہے ہیں جو ابھی اٹھ کے گیا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ اور دوسری بات یہ میں بتا دوں، اکثر و بیشتر معاشرے کا ہمارا یہ حال ہے کہ چند لوگ بیٹھ جاتے ہیں چائے کی دکانوں میں اور پان کی دکانوں میں، اور سب سے اہم موضوع جو ہوتا ہے وہ امام کا موضوع ہوتا ہے۔ کیا موضوع ہوتا ہے؟ امام کا موضوع ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ابھی جو آپ کے امام ہیں کافی قابل لائق تحسین ہیں، قابل مبارکباد ہیں۔ دونوں مسجد کے امام کو میں آج سے نہیں، میں بچپن سے جانتا ہوں۔ آپ کے امام جامع مسجد کے حضرت مولانا حافظ و قاری محمد ارشاد صاحب ندوی دامت برکاتہم، یہ تو میرے شاگرد رشید ہیں۔ ان کو میں نے 2 سال تک پڑھایا ہے بندیوں مدرسے میں، اور انہوں نے میری خوب خدمت کی ہے۔ ایک موقع ایسا تھا کہ میں نے اس کو بہت ڈانٹا تھا، 2-4 چھڑی رسید بھی کیا تھا، لیکن پھر یہ میرے پاس میری خدمت میں آئے اور کہا کہ حضرت اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ مجھے معاف کر دیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا محمد ارشاد صاحب ندوی کو اور حضرت مولانا محمد ہارون صاحب دامت برکاتہم کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے اور ان سب کے علوم میں برکتیں نازل فرمائے۔ ناز کرتا ہے زمانہ، ناز کو بھی ناز ہے، ناز کرتا ہے زمانہ، ناز کو بھی ناز ہے، یہ سب علماء بلندی پر رہے، دل کی یہی آواز ہے۔ آج لوگ علماء کی توہین کرتے ہیں، کر لیجئے توہین۔ دیکھیے اس 1 سال میں ملک ہندوستان اور پاکستان کے جتنے بڑے بڑے مقتدر علماء تھے وہ 1 سال کی مدت میں اللہ کے پیارے ہو گئے۔ آپ ناقدری کر لیجئے علماء کرام کی، آپ ناقدری کرتے چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے علماء کو اٹھاتے چلے جائیں گے۔
ابھی تازہ ترین ملک ہندوستان کا ایک عظیم مفکر اسلام، ولی کامل، سجادہ نشین، امیر شریعت حضرت مولانا سید ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ اللہ کے پیارے ہو گئے، جن کے جنازے کے اندر 5 لاکھ کا مجمع تھا۔ کیا آپ کے جنازے میں 10,000 کا مجمع ہوگا؟ کیا آپ کے جنازے میں 20,000 کا مجمع ہوگا؟ ان کے جنازے میں 5 لاکھ کا مجمع تھا۔ کیوں 5 لاکھ کا مجمع تھا؟ اس لیے کہ ان کے سینے میں علم قرآن تھا، علم رسول تھا، علم نبوی تھا۔ تو ہم اپنے علماء کی قدر کریں، اس لیے کہ ہمیں اور آپ کو چند صورتیں یاد ہیں، لیکن یہ حفاظ، یہ علماء، تو ان کے سینے میں پورا قرآن موجود ہے، ان کے سینے میں پورا علم حدیث موجود ہے۔ آپ ان کا احترام کریں۔ آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی عالم دین کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، سمجھو کہ اس نے آقا کو محبت کی نگاہ سے دیکھا۔ جس نے کسی عالم کے ساتھ مصافحہ کیا، سمجھو آقا نے فرمایا اس نے آقا سے مصافحہ کیا۔ جس نے کسی عالم دین کی توہین کی، سمجھ جائیے اس نے آقا کی توہین کی ہے۔ بزرگو دوستو، اپنے علماء کا خیال رکھیں، ان کے تقاضے کا خیال رکھیں۔ معاشرے کے اندر برائیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ہماری ماں بہنوں کو بھی جا کر کے یہ پیغام دے دیا آپ حضرات کہ ہماری مائیں بہنیں بہت بے پردہ ہو چکی ہیں۔ آج ہماری ماں بہنوں نے پردے کا جنازہ، حیا کا جنازہ نکال دیا ہے۔ آپ ان کو بتائیں، آپ ان کو جا کر کے بتائیں کہ تم تو کنیز فاطمہ ہو، تم تو حضرت فاطمہ کی کنیز ہو، وہ فاطمہ کے جنہوں نے اپنے پیارے شوہر علی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے میرے پیارے شوہر علی، اگر میرا انتقال دن میں ہو جائے تو میرے جنازے کو رات میں لے کے چلنا، اگر میرا انتقال دن میں ہو جائے تو میرے جنازے کو رات میں لے کے چلنا، تاکہ میرے جنازے پر بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے۔ اور آج کی ہماری بیٹیاں، آج کی ہماری بہنیں، وہ بن سمر کر کے، تھرک کر کے بازاروں میں، شادیوں میں کس طریقے سے ناچ رہی ہیں، گھوم رہی ہے۔ ہمارا معاشرہ روزانہ دیکھ رہا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو آپ کنٹرول کریں۔ اور آپ کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں، پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹیوں کو موبائل ہرگز نہ دیں۔ اگر آپ نے اپنی بیٹی کو موبائل ان کے ہاتھ میں دے دیا، آپ سمجھ جائیے کہ آپ نے اپنی بیٹی کو زنا کے اڈے میں دھکیل دیا۔ آپ نے اپنی بیٹی کو اگر موبائل دے دیا تو آپ نے اپنی بیٹی کو زنا کے اڈے میں دھکیل دیا۔ اس لیے کہ موبائل سے کیا نہیں ہو رہا ہے، موبائل سے پوری سیٹنگ ہو رہی ہے۔ موبائل ہی میں آج کل سب کچھ ہونے لگا ہے، ڈاؤن لوڈ کر کے موبائل ہی میں۔ لہٰذا آپ اپنی بیٹیوں کو، جوان بیٹیوں کو موبائل ہرگز نہ دیں۔ موبائل سے بہت ساری برائیاں عام ہو رہی ہیں۔ آپ اپنی بیٹیوں کی نگرانی کریں۔ آج میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ لوگ جتنا اپنے امام پہ نگاہ رکھتے ہیں، آج لوگ جتنا اپنے امام پہ نگاہ رکھتے ہیں، اگر اتنی نگاہ اپنی بیٹیوں پر رکھے تو ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا، ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا۔ آج لوگ امام پہ، امام صاحب دوپہر کو کہاں نکلا، عصر کو کہاں نکلا، مغرب بعد کن کے گھر جا رہا ہے، عشاء کے بعد کن کے گھر جا رہا ہے۔ آج امام صاحب گھر جا رہے ہیں، بہت زیادہ چھٹی مار رہے ہیں۔ بزرگوں دوستو، آپ اپنی بیٹی کو، آپ نے دیکھا کہ ہماری بیٹی کہاں جا رہی ہے، ہماری بیٹی چھپ کر کے کہاں بات کر رہی ہے۔ حضرت مولانا احمد نصر صاحب بنارسی نے فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ ایک تازہ ترین واقعہ کہ ایک شخص اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، ایک شخص اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے اور سال میں نکلا ہوا ہے، وہ جا کر کے اپنے گھر والوں کے لیے دعا کر رہا ہے، اپنے بال بچوں کے لیے دعا کر رہا ہے، اور ان کی بیٹی رات بھر اپنے غیر مرد سے بات کر رہی ہے۔ باپ مصلے پہ بیٹھ کر کے راہ خدا میں اپنے رب کو منا رہا ہے، اور بیٹی رات بھر غیر سے بات کر رہی ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ ہم نے اپنی بیٹی کو موبائل دیا، اپنی بیٹی کو بڑھاوے کا بہکاوے کا سامان دیا۔ تو بزرگوں دوستو، ان سب چیزوں پر ہمیں نظر رکھنی ہوگی، ان سی چیزوں پر ہمیں دھیان دینا ہوگا، اور ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کا خیال رکھنا ہوگا۔ جب بچہ پیدا ہو جائے تو ماں باپ کے اوپر یہ ذمہ داری
داری بنتی ہے کہ بچے کی صحیح تربیت کا خاص خیال رکھا جائے. ماں باپ بچے کو صحیح لقمہ کھلائے، حلال غذا کھلائیں. حلال غذا کا اثر بچے کی ذات پر پڑتا ہے. آپ نے ٹیپو سلطان کا نام سنا ہوگا. بات کو میں ختم کرتا ہوں کہ آپ نے ٹیپو سلطان کا نام سنا ہوگا. وہ جنگل کو گئے، سامنے سے شیر آیا، ہاتھی سے کود پڑا ان کا وزیر اور ریوالور ہاتھ میں تھا اور کہا کہ میرے رہتے ہوئے آپ پر حملہ ہو جائے گا. ریوالور سے حملہ کرنا چاہا. حضرت ٹیپو سلطان وہ بھی کود گئے اور کہا کہ میرے رہتے ہوئے ریوالور سے وار کیا جائے گا. وہ شیر سے مقابلہ کرتے ہیں اور مقابلہ کرتے کرتے کافی رد و قد کے بعد شیر کے 2 ٹکڑے کر دیا. شیر کے 2 ٹکڑے کر دیا. جب شیر کو 2 ٹکڑے کر دیا، ان کے والد حضرت حیدر علی سارا ماجرا دیکھ رہے تھے. وہ دوڑے دوڑے گھر آئے اور کہا کہ آج تو تیرے میرے بیٹے نے کمال کر دیا. آج تو تیرے میرے بیٹے نے کمال کر دیا. کیا کمال کر دیا؟ آج تو تیرے بیٹے نے شیر کے 2 ٹکڑے کر دیا. اس وقت ماں نے کہا اس میں میرے بیٹے کا کمال نہیں ہے، میرا کمال ہے. کوئی ماں ہمارے معاشرے کے اندر کہ جو شیر کو 2 ٹکڑے کر کے آئے اور کہے کہ میرا کمال ہے؟ لیکن ٹیپو سلطان کی ماں فاطمہ بیگم کہتی ہیں کہ اس میں میرے بیٹے کا کمال نہیں ہے، اس میں میرا کمال ہے. اور وہ کمال یہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلایا. اپنے بیٹے کو کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جو ملک ہندوستان کے ہندل ولی ہیں، یہ جب ملک صوبہ بنگال کا جب یہ سفر کرتے ہیں، صوبہ بنگال کے سفر میں ان کے چہرے کو دیکھ کر کے 70 لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کیا ہے اور ان کے ہاتھ پہ ایمان قبول کیا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کیا ہے. اپنے گھر جب آئے تو ماں سے ملاقات ہوتی ہے. ماں کہتی ہے کہ بیٹا آج بات کیا ہے، تیرا چہرہ بہت مسکرا رہا ہے. اس نے حضرت خواجہ نے فرمایا کہ امی جان آج میرے اس سفر میں 70 لاکھ لوگوں نے میرے ہاتھ پر ایمان قبول کیا ہے، بیعت توبہ کیا ہے. ماں نے کہا کہ بیٹا اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں میرا کمال ہے. اور میرا کمال یہ ہے کہ میں نے تجھے بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلایا. تو ہماری ماں بہنوں پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کا خاص خیال رکھیں. اپنے بچوں کو مکتب بھیجیں، مدرسہ بھیجیں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیمات سے روشناس کریں. اگر یہاں پہ مکتب چل رہا ہے تو میں ذمہ داروں سے گزارش کروں گا کہ مکتب کا خاص خیال رکھیں. اس مکتب کی تعلیم کو اور آگے بڑھائیں، تعلیمی معیار کو آگے بڑھائیں، اپنے بچوں کے اندر دینی ماحول پیدا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ رب کائنات ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. قرآن سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے. غیبت سے، شراب سے، زنا سے، چغلی سے، حرام کاری سے، سود سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور میں یہ دعا دینا چاہتا ہوں ذمہ داران انجمن اصلاح المسلمین، اراکین انجمن اصلاح المسلمین کے ذمہ داروں کا کہ آپ نے اتنا اچھا پروگرام سجایا. اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایسے پروگرام ہر سال کریں. اور میں محلے ڈی والوں سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس پہل کو آگے بڑھائیں، آپ بھی اس عمل کو آگے بڑھائیں. اور آئندہ آپ بھی ارادہ کریں کہ آپ کی مسجدوں میں بھی اسی طریقے سے 3 روزہ 5 روزہ پروگرام ہو، تاکہ ان باتوں کو سن کر کے ہماری زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آپ رمضان کے مہینے کا احترام کرنے کے لیے، اس کے مقام کو پہچاننے کے لیے تیار ہو جائے. جب رمضان کا مہینہ آتا، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کلما دخل رمضان شد مئزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلا. نبی پاک علیہ السلام کمر بستہ ہو جایا کرتے، اپنے کمر کو باندھ لیا کرتے عبادت کرنے کے لیے، غریبوں میں مال تقسیم کرنے کے لیے. جو مالدار ہیں وہ تیار ہو جائیں. آپ نے پچھلے سال اپنے مال کو بہت دبا کر رکھا لاک ڈاؤن کے بہانے سے. آپ سے گزارش ہے کہ مدارس کھل رہے ہیں، بہت سارے مدارس کھل چکے ہیں. مدارس کے اساتذہ کا، علماء کا مت پوچھیے، ان کا کوئی پرسان
لسان حال نہیں ہے، ان کی سال کی زندگی کیسی گزری ہے آپ ان علماء کرام سے جا کر کے معلوم کیجئے، آپ ان کے تقاضے کا خیال رکھیں، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں اور نبی پاک علیہ السلام کے فرمان عالیہ کو، ان کی تاریخ کو اپنے سامنے رکھیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام رمضان کا مہینہ داخل ہوتا آپ اپنی مال کو ایسا لوٹاتے کہ مت پوچھئے۔ حاتم طائی کا زمانہ ہے، حاتم طائی کا زمانہ ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حاتم طائی کا پوتا اپنے مال کو لٹا رہا ہے اور ان کے دادا حاتم طائی بھی اپنے مال کو لٹا رہا ہے اور ہر دروازے پر کچھ نہ کچھ تقسیم کیا جا رہا ہے، کسی دروازے پر آٹا مل رہا ہے، کسی دروازے پر چاول مل رہا ہے، کسی دروازے پر گھی مل رہا ہے۔ اس وقت حضرت امام حسین نے فرمایا کہ تیرا دادا حضرت حاتم ہے اور میرا نانا حضرت پیارے آقا ہے، تیرے دادا میں اور میرے نانا میں کیا فرق ہے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ تیرے دادا میں اور میرے نانا میں یہ فرق ہے۔ جب حضرت حاتم طائی کے پوتے نے کہا کہ میرے دادا کے 10 دروازے ہیں، میرے دادا کے دروازے پر جو بھی آتا اسے کچھ نہ کچھ ملتا، ہر دروازے پہ کچھ نہ کچھ ملتا اور لے کر کے جاتا، امام حسین نے فرمایا کہ میرے نانا کا دروازہ تو وہ دروازہ ہے کہ جس دروازے پر کوئی آ جاتا اسے دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اسے دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم اور آپ ان باتوں پر عمل کریں، قرآن کی تلاوت کو اپنا شغف بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔